اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، مرحوم ابن فہد حلی کے آثار میں کتاب عدۃ الداعی و نجاح الساعی سے دعا کے موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ بیان ہوا تاریخ اسلام کی نہایت ممتاز ترین شخصیات میں ہمارے بزرگان اور ہمارے اساتید تین شخصیات کو بیان کرتے ہیں، جن میں سید ابن طاؤس ہیں، احمد بن فہد حلی ہیں اور سید مہدی بحر العلوم ہے۔ یہ شخصیات تاریخ اسلام کی نہایت ہی بے نظیر، نہایت ہی عمدہ شخصیات کہ جن کے لیے مرحوم قاضی فرمایا کرتے تھے کہ توحید میں تمکن رکھتے ہیں، یعنی توحید میں استقرار رکھتے ہیں، خداوند متعال کی معرفت کے جس بلند مقام پر پہنچے ہیں وہاں یہ شخصیات ثابت قدم ہیں، ان کے اعتقاد میں، ان کے اس مقام میں تزلزل ایجاد نہیں ہوتا۔ ہم نے ان شخصیات کا تعارف کروایا اور ابن فہد حلی کے آثار میں کتاب عدۃ الداعی و نجاح الساعی سے دعا کے موضوع پر کچھ کلمات آپ کی خدمت میں ادا کر رہے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کی دعا کس وقت قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک نہایت اہم موضوع ہے کہ مومن اکثر یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہوتے ہیں، یعنی ہاتھ بلند کرتے ہیں، اللہ سے تقاضا کرتے ہیں اور ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے، کن افراد کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے بیان کیا کہ 10 ایسے حالات ہیں، 10 ایسی خصوصیات ہیں کہ جو اگر کسی انسان میں موجود ہوں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بیان ہوا کہ انسان کو کن شرائط میں دعا مانگنی چاہیے، اور آج بیان کر رہے ہیں کہ مومن کو کس وقت زیادہ دعا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پہلی خصوصیت جسے بیان کیا جاتا ہے وہ درواقع شکستہ دلی ہے، یعنی واقعاً جب مومن شکستہ دل ہوتا ہے، جب مومن کا دل ٹوٹ جاتا ہے، جب مومن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں اگر مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس کا مؤید قرآنی بھی موجود ہے۔ حضرت زکریہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگا کہ وہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو اس کمرے میں بند کر کے تشریف لے جایا کرتے تھے تاکہ کوئی حضرت مریم کو آسیب نہ پہنچائے، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ وہ کمرہ مقفل ہوتا تھا، اس پر تالا لگا ہوتا تھا، اور زکریہ جب آ کر اس کمرے کو کھولتے تھے تو مشاہدہ کرتے تھے کہ مریم علیہ السلام کے پاس وہ پھل موجود ہیں جن کا موسم نہیں ہے، اور ایسا کھانا موجود ہے جو آج سے پہلے حضرت زکریہ نے مشاہدہ نہیں کیا۔ تو ایسی چیز کو مشاہدہ کرنے کے بعد زکریہ اکثر اس چیز کو چونکہ مشاہدہ کرتے تھے تو مریم سے سوال کرتے ہیں کہ اے مریم، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، یہ بے موسمی پھل آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو مریم وہاں حضرت زکریہ کے جواب میں کہا کرتی تھی کہ یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب عطا کرتا ہے۔ اس نقطے سے حضرت زکریہ متوجہ ہوئے کہ میں بھی تو بے اولاد ہوں، لیکن آج تک میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رحمت کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا نہیں کی ہے اور اولاد کا تقاضا نہیں کیا۔ میں سمجھتا تھا میری بیوی بوڑھی ہے، میں خود بوڑھا ہوں، اب مجھے اولاد نہیں ہو سکتی ہے، اور نا امید ہو چکا تھا، جبکہ یہ خود ایک مایوسی گناہ ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں جب حضرت زکریہ مریم کے اس جواب سے اپنی طرف متوجہ ہوئے کہ مجھے بھی اللہ کی طرف پکارنا چاہیے، تو زکریہ کا دل ٹوٹ گیا کہ اس نے اللہ کی طرف دعا کیوں نہیں کی۔ لہٰذا اس آیت میں بیان ہو رہا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اس حالت میں جب
اللہ کی طرف زکریہ متوجہ ہوئے کہ مریم کو اللہ عطا کر رہا ہے، اور مریم کہتی ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے، تو زکریہ کا دل شکستہ ہوا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ پس یہاں ہمارے لیے ایک فارمولہ حاصل ہو جاتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے ہمیں دل شکستہ ہونا چاہیے۔ اگر واقعاً دل کی گہرائیوں سے ہمارے لیے دعائیہ کلمات ہماری زبان سے جاری ہوں گے تو ان کلمات کی تاثیر ہے۔ یہاں ایک نہایت ہی خوبصورت میں واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، جسے ہم نے آیت اللہ محسن قرائتی سے سنا۔ وہ ایک جگہ بیان کر رہے تھے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بازار سے روٹی لینے کے لیے جاتا ہے، اور ایران میں ایک روٹی ملتی ہے جسے نان سنگک کہتے ہیں۔ یہ بجری پر روٹی پکائی جاتی ہے، یعنی بجری کو گرم کیا جاتا ہے۔ جب وہ بہت ہی گرم ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ پیڑا بنا کر اور ایک لمبی سی روٹی جو ہے وہ اس کے اوپر لگا لی جاتی ہے، اور جب وہ روٹی پک جاتی ہے اور اسے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ پتھر لگے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ تو یہ بچہ روٹی لے کر آ رہا تھا، اس نے بازار سے ایک کوبڑے شخص کو دیکھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، بوڑھا انسان تھا۔ تو اس بچے کی ایک شرارت سوجی اور اس نے ایک وہ گرم گرم پتھر وہاں سے نکالا کسی وسیلے سے اور اس بوڑھے کی قمیض کے اندر ڈال دیا۔ اب بوڑھے کی قمیض کے اندر گرم گرم پتھر جیسے ہی گیا تو اس کی پشت جو ہے، اس کی جو کمر جو ہے وہ اس سے جل گئی، اور بوڑھے نے وہیں اپنے اس شکستہ دلی میں اس بچے کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تیرا ہاتھ جو ہے نا وہ ناکارہ کر دے۔ فوراً اس بچے کا ہاتھ جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بچے کے والدین اسے مختلف اطباء کے پاس لے جاتے ہیں اس کا معالجہ کروائیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ اب لا علاج ہو چکا ہے۔ لہٰذا وہ واپس آتے ہیں اور اس کوبڑے شخص سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو معاف کر دیں، اس سے غلطی ہو گئی، اور اس کے حق میں دعا کریں تاکہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ کوبڑا شخص کہتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ دوبارہ ایک پتھر کی ضرورت ہے، یعنی جب میں نے اس بچے کے لیے دعا کی تھی تو میرا دل ٹوٹ چکا تھا اور میں نہایت تکلیف میں تھا، اور اس عالم میں نے اس کے لیے بد دعا کی تھی۔ اب اگر اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں تو ایک ایسی ہی کیفیت کی ضرورت ہے کہ جب میرا دل ٹوٹا ہوا ہو اور میں خلوص دل کے ساتھ، واقعاً شکستہ دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کروں تب جا کر اس دعا کا اثر ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کا دل اگر ٹوٹ جائے تو اس شکستہ دل والا انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ جو ہمارے فقہا، ہمارے بزرگان روایات کے نچوڑ میں یہ احکام بیان کرتے ہیں کہ بازاری کھانا انسان کو نہیں کھانا چاہیے، اور یہ مکروہ ہے انسان کے لیے کھانا۔ مخصوصاً ایک طالب علم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بازار سے کوئی چیز لے کر کھائے۔ اس کی حکمت بھی یہاں اسی انداز سے ظاہر ہوتی ہے کہ در واقع بازار میں جو انواع و اقسام کی خوراک ہے، انواع و اقسام کا فروٹ ہے، جب یہ بازار میں پڑا ہوتا ہے تو اس پر بہت سے ایسے افراد کی نگاہ پڑتی ہے کہ جو اسے کھانے کی توان نہیں رکھتے ہیں۔ جب کھانے کی توان نہیں رکھتے تو وہ اسے ایک اپنی حسرت بری آہ کے ساتھ اور آنکھ کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں، جس سے اس کھانے میں کراہت آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کھانا کھانا انسان کے لیے کراہت رکھتا ہے، یعنی انسان کے لیے باعث خیر و برکت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ مکس کرتا ہے، بھیجتا ہے، تو اپنے بچوں کے لباس کو، اپنے بچوں کی پوشاک کو، اپنے بچوں کی خوراک کا خاص خیال رکھے کہ اگر اس بچے کی خوراک، پوشاک، لباس اور تمام چیزیں باقی بچوں سے بہتر ہوں گی تو ایسے میں ان بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا، اور ان کے ٹوٹے ہوئے دل سے جو حسرت نکلے گی وہ اس بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کسی نے ہمارے بچے کو نظر لگا دی، کسی نے ہمارے بچے کے لیے بد دعا کر دی، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کوئی ایسی ٹوٹکا کر دیا جس سے ہمارا بچہ بیمار ہو گیا۔ نہیں عزیزان محترم، یہ ہمارے ہی اعمال ہیں اور ہمارے ہی جو طرز عمل ہے اس کا نتیجہ ہماری طرف بازگشت کرتا ہے اور ہماری طرف واپس لوٹتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اعمال، اپنی رفتار، اپنی گفتار، اپنے
جو طرز عمل ہے اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ اور دعا کے موضوع پر بیان ہوا کہ جب انسان کا دل ٹوٹ جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو ایسے میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا سوال اگر کیا جائے کہ کس وقت انسان کو دعا کرنی چاہیے، تو روایات کا نچوڑ یہی ہے کہ جب انسان کی آنکھوں سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں، جذبے کی خاطر آنسو جاری ہوں، تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو دعا کرے گا وہ دعا مستجاب ہوگی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام کے بیٹے جنہوں نے حضرت یوسف کے حق میں زیادتی کی، وہ آئے اور آ کر حضرت یعقوب سے کہا، چونکہ وہ معصوم ہیں، وہ نبی ہیں اللہ کے، وہ اگر ان کے حق میں دعا کریں گے تو وہ دعا مستجاب ہوگی۔ لیکن حضرت یعقوب نے فوراً دعا نہیں کی، بلکہ ان سے یہ کہا، سورہ یوسف آیت نمبر 98، قال سوف استغفر لکم ربی، کہ میں عن قریب اپنے پروردگار سے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اب یہاں روایات میں تفسیر مجموع البیان میں یہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب نے انتظار کیا شب جمعہ کا، کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، یہ وقت آئے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، یا سحر کے وقت کا انتظار کیا کہ سحر کا وقت آئے تو وہ دعا کریں، چونکہ یہ وقت استجابت دعا ہے۔ بس یہ دونوں روایات موجود ہیں کہ حضرت یعقوب نے انتظار کیا سحر کے وقت کا۔ اب آپ توجہ کریں کہ اللہ کا معصوم نبی اللہ کے حضور اپنے گناہگار ترین بچوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے، کہ جن بچوں نے ایک نبی کے لیے جو حضرت یعقوب پر بھی ولایت رکھتا ہے اس کے حق میں زیادتی کی ہے، اس کے حق میں جرم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ اب حضرت یعقوب نے دعا کرنی ہے تو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات شب جمعہ انتظار کیا، یہ وقت سحر کا انتظار کیا تاکہ ان کی بخشش کے لیے دعا کی جائے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ دو اوقات دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ عزیزان محترم، جمعے کا دن بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، میں عربی متن نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور حوالے بھی نہیں دے رہا ہوں، وگرنہ یہ تمام ریفرنس موجود ہیں مرحوم ابن فہد حلی کی کتاب عدۃ الداعی و نجاح الساعی میں، آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن سے زیادہ افضل دن کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس دن سورج نے جو ہے وہ طلوع کیا ہو۔ پس معلوم ہوا کہ جمعے کا دن تمام ایام پر افضلیت رکھتا ہے، حتیٰ عید فطر، عید قربان سے بھی زیادہ افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اور یہ جمعے کا دن حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ بھی نسبت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم جو حضرت صاحب الزمان کی رعیت میں سے ہیں، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم جمعے کے دن جو ہے وہ حضرت صاحب العصر والزمان کے لیے جہاں دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، جہاں ہم باقاعدہ حضرت کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، تو اگر ہماری زندگی میں بھی کوئی مشکلات ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں اور ہم دعا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی دعا کو جمعے کے دن تک مؤخر کرنا چاہیے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت میں بیان ہوتا ہے کہ اگر تم صدقہ دینا چاہتے ہو تو اپنے صدقے کو جمعے کے دن تک مؤخر کرو، چونکہ جمعے کے دن صدقہ دینا نہایت ہی افضل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ مومن اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی قبولیت کے لیے جمعے کے دن کا انتظار کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ روایات میں جو بیان ہوتا ہے کہ جمعے کا دن سید الایام ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جمعے کا دن خصائص رکھتا ہے، اس کی خصوصیات ہیں، اور ہمیں اس کی خصوصیات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور دعا کی قبولیت کا ایک بہترین وقت جو ہے وہ بدھ کا دن بھی ہے، کہ ظہر اور عصر کے وقت جو ہے وہ بدھ کے دن دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری سے یہ روایت ہے جسے مرحوم نے عدۃ الداعی میں بیان کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوموار کے دن اور منگل کے دن دعا کی، لیکن یہ دعا ظہر اور عصر کے وقت بدھ کے دن جو ہے وہ قبول ہوئی۔ لہٰذا جابر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے روٹین بنا لی کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے تھے تو ہم
بدھ کے دن ظہر اور عصر کے وقت دعا کیا کرتے تھے، اور جب بھی ہم نے دعا کی ہماری دعا مستجاب ہوئی۔ پس یہ بھی ایک دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت مرحوم نقل کرتے ہیں کہ جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت رکھو تو نماز عشاء کے وقت جو ہے وہ تم انتظار کرو، اور نماز عشاء کے وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ پھر اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے 4 اوقات کو بیان کیا کہ اگر ان 4 اوقات میں تم دعا کرو گے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس وقت اگر تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا مستجاب ہوگی۔ پہلا وقت کون سا ہے کہ جب ہوا چل رہی ہے تو اس ہوا کے چلتے وقت آسمان رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، تمہاری دعا مستجاب ہوگی۔ دوسرا وقت زوال شرعی کا جو ظہر کا وقت ہے، اگر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو تمہاری دعا مستجاب ہوگی۔ تیسرا وقت جب بادل برس رہا ہو اور بارش ہو رہی ہو تو وقت باران تم اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو تمہاری دعا مستجاب ہوگی۔ اور چوتھا وقت جب کسی مؤمن کو ناحق قتل کیا جاتا ہے اور اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس وقت اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو دعا قبول ہوگی۔ اب دعا کی استجابت کے لیے شرائط کیا ہے؟ مؤمن ہونا یہ بنیادی شرط ہے۔ اگر انسان مؤمن ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ خداوند متعال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یعنی وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا بے شک ہم لوگ آمنا تجھ پر ایمان لے آئے، فاغفر لنا پس ہمیں تو معاف کر دے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر شخص ایمان لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بے دعا بلند کرے تو اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ پس ایمان ایک شرط ہے قبولیت دعا کا، اور دوسری شرط اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، انسان اطاعت کرے اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ پس اگر انسان فرمان بردار ہے اور ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 53 خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ربنا آمنا بما انزلتا، اے میرے پروردگار ہم ایمان لے کر آئے اس چیز پر جسے تو نے نازل فرمایا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول کی اطاعت کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے میرے پروردگار ہمیں شاہدین میں سے قرار دے، یعنی ایسے افراد میں سے قرار دے کہ جو درست راہ پر گامزن ہیں، کہ جو تیری کتاب پر بھی ایمان لے آئے، تیرے رسول کی بھی اطاعت کر رہے ہیں ایمان لانے کے بعد، اب ہم شاہد ہیں یعنی درست راہ پر ہیں، پس اے ہمارے پروردگار ہمیں مکتوب کر دے شاہدین میں سے۔ پس اب اس حالت میں، اگر ایمان کی حالت میں، اگر اطاعت کی حالت میں، اگر اخلاص کی حالت میں، اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ برقرار کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، نہایت ہی اختصار میں اور نہایت ہی تیزی میں ہم نے ان موارد کو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ تفصیل سے ان مطالب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابن فہد حلی کی کتاب عدۃ الداعی و نجاح الساعی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ دعاگو ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ دعاگو ہیں کہ خداوند متعال دنیا جہان میں جہاں جہاں کہیں مؤمنین آباد ہیں، اللہ انہیں آباد و شاد رکھے، ان کی زندگی میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا خاتمہ فرمائے، جو مؤمنین بیمار ہیں خداوند متعال انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، جو مؤمنین بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے، جو مؤمنین پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مؤمنین مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرمائے، جو مؤمنین ارضی و سماوی بلاؤں میں گرفتار ہیں اللہ انہیں نجات عطا فرمائے، جو مؤمنین اپنے بچوں اور بچیوں کے ہاں شادی کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے بچوں کے اچھے رشتے فراہم فرمائے، جو مؤمنین مالی مشکلات کا شکار ہیں کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے، اللہ ان کی اس مشکل کا بھی خاتمہ فرمائے اور ان کے لیے فرج فرمائے۔ دعاگو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرحومین کو جوار رحمت میں، جوار مغفرت میں، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جوار میں رفعت مکانی عطا فرمائے۔
دعا گو ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رعوف علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔